چانچوں کے مختصر ہے تو میں بھی مختصر لفظوں میں اسی عنوان پر چند جملے آپ حضرات کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون، نون حروف مقطعات میں سے ہے، والقلم اللہ فرماتے ہیں مجھے قلم کی قسم، وما یسطرون لکھی ہوئی سطروں کی قسم، سطریں لکھنی تھیں تو پہلے قلم بنایا، اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قرآن لکھا۔ تو میں اپنے ذوق میں یہ جملہ آپ کی خاموشی کے حوالے یوں کرنا چاہوں گا کہ مجھ ناچیز سے پوچھو تو میں عرض کروں آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا، نوح کا سفینہ بعد میں لکھا، ابراہیم کا کرینہ بعد میں لکھا، یوشع کا جہد بعد میں لکھا، موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا، یوسف کا جمال بعد میں لکھا، دن اور رات بعد میں لکھے، خیر اور شر کے پیمانے بعد میں لکھے، سب سے پہلے زہرا کے بابا کے لیے قرآن لکھا۔ نون والقلم وما یسطرون۔ کسی نے امام غزالی رحمہ اللہ سے پوچھا قرآن کیا ہے؟ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا قرآن چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے، آسان بھی ہے مشکل بھی ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہا آپ نے چھوٹا بھی کہہ دیا، بڑا بھی کہہ دیا، آسان بھی کہہ دیا، مشکل بھی کہہ دیا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں چھوٹا اتنا ہے کہ ایک بچے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور بڑا اتنا ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کے نظام کو اس میں سمو کے رکھ دیا ہے۔ آسان اتنا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ 2 سال 3 سال کے عرصے میں سے حفظ کر لیتا ہے، اور مشکل اتنا ہے کہ آج تک بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے مفسر اس کے سمندر میں غوطہ ہوتے رہے، وہاں سے موتی نکالتے رہے، ان سب کی انتہا آ گئی، لیکن قرآن کی انتہا کوئی نہیں پا سکا۔ قرآن لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ میں 2 جملے یہ بھی آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ کتابیں پہلے بھی آئیں، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، وہ ساری کتاب اللہ تھی۔ یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے، قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اور تورات آئی کتاب کی شکل میں، انجیل نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، زبور نازل ہوئی کتاب کی شکل میں۔ یہاں اسٹیج پر قائدین بھی تشریف فرما ہیں اور بڑے خطباء بھی تشریف فرما ہیں، میں ان کے سامنے طفل مکتب کی سی حیثیت رکھتا ہوں، یہ جملہ ان کی شفقتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ تورات آئی کتاب کی شکل میں، موسیٰ کوہ طور پہ آئیے آپ کو تورات دوں گا، عیسیٰ اپنے معبد خانے میں آئیے آپ کو انجیل عطا کروں گا، داؤد اپنے عبادت خانے میں آئیے آپ کو زبور عطا کروں گا۔ تورات آئی کتاب کی شکل میں، انجیل نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، زبور آئی کتاب کی شکل میں، وہ کتاب کی شکل میں آئی، آ کر بکھر گئی۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا، ٹکڑوں کی صورت میں آیا، کبھی کوئی آیت آئی، کبھی پارے کا کوئی حصہ آیا، کبھی سورت کا کوئی حصہ آیا، وہ کتاب کی شکل میں آئی، آ کر بکھر گئی۔ یہ قرآن بکھر کر آیا، ایسا جڑا، اب قیامت تو آ سکتی ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، کیونکہ یہ کتاب اللہ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل کی ہے، اور نازل کرنے کا انداز کیسا عجب ہے۔ حضرت آدم کی باری کو فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، چند کلمے، اور فَتَلَقَّىٰ القاء کیے چند کلمے۔ میں اپنے ذوق میں معنی یوں کرنے چلا ہوں، آدم آپ یہ لے جائیے من کتاب، کتاب میں سے، حکمت میں سے، تدبر میں سے، فصاحت میں سے، آدم آپ یہ لے جائیے۔ آپ کے بعد نوح آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے۔ نوح آپ یہ لے جائیے من کتاب، آپ کے بعد ابراہیم آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے۔ ابراہیم آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد یوسف آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے۔ اور جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، محبوب جو کچھ پڑا ہے سارا لے جا، تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں۔ محبوب جو ہے سارا لے جا، سارا لے، محبوب نبوت ساری لے جا، رسالت ساری لے جا، تدبر سارا لے جا، وضاحت ساری لے جا، بلاغت ساری لے جا، امامت ساری لے جا، قیادت ساری لے جا۔ محبوب صداقت لے جا، جا کے صدیق بنا۔ محبوب عدالت لے جا، جا کے فاروق سجا۔ محبوب سخاوت لے جا، جا کے عثمان بنا۔ محبوب شجاعت لے جا،
جا کے حیدر بنا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے وابستہ رکھے، اور یہ پاکستان علماء کونسل کا اعزاز کہ کسی نے حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے اگر وہاں پر ضرورت پڑی ہے تو پاکستان علماء کونسل نے ملک کے کریا کریا میں محافل کو سجایا اور قوم کو شعور عطا کیا۔ کسی نے اگر ناروے میں قرآن مجید کی گستاخی کی ہے تو اس عنوان کو لے کر پاکستان علماء کونسل نے پروگرام سجائے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل حق والوں کے ساتھ سلامت رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔